بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خیبر پختونخوا پبلک سروس کمیشن کے تھرو سبجیکٹ اسپیشلسٹ ان اسلامیات میل کا جو ٹیسٹ 5/1/2024 کو ہوا تھا، اس کے تمام MCQs اس ویڈیو لیکچر میں حل کیے گئے ہیں۔ تو پہلا کویسچن ہے، مواخات کے کیا معنی ہیں؟ مواخات کے معنی ہے بھائی چارہ۔ مواخات یا بھائی چارہ، جس میں ایک مہاجر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بنایا گیا، کل 90 آدمیوں کے درمیان طے پایا تھا، جس میں 45 مہاجر اور 45 انصاری صحابی تھے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس غزوہ میں شہید ہوئے؟ غزوہ موتا میں۔ غزوہ موتا اسلام کی پہلی غیر عرب جنگ تھی جو شام میں لڑی گئی۔ اس جنگ میں اسلامی لشکر کا پہلا کمانڈر زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کی شہادت کے بعد جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمانڈر مقرر ہوئے، لیکن جب وہ شہید ہوئے تو ان کی شہادت کے بعد عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمانڈر مقرر ہوئے، اور جب وہ بھی شہید ہو گئے تو ان کی شہادت کے بعد خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی لشکر کے کمانڈر مقرر ہوئے اور رومیوں کو ان کی قیادت میں شکست ہوئی۔ تو اگلا کویسچن ہے، نجاشی کے سامنے تقریر کس نے کی؟ تو اس کا درست جواب ہے جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ احناف کے نزدیک مہر کی کم سے کم مقدار کتنی ہے؟ 5 درہم، 10 درہم، 20 درہم یا 30 درہم؟ تو احناف کے نزدیک مہر کی کم سے کم مقدار 10 درہم ہے۔ مسجد قباء کا تذکرہ کس صورت میں ہے؟ مسجد قباء کا تذکرہ سورہ توبہ میں ہے۔ مسجد قباء کا ذکر سورہ توبہ آیت نمبر 108 میں ہے۔ زکوٰۃ کس سن ہجری میں فرض ہوئی؟ تو اس کا درست جواب ہے 2 ہجری میں۔ زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم 2 ہجری میں آیا تھا، لیکن اس کے مصارف اور مکمل نظام 8 ہجری میں نازل ہوا، اور 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ اکٹھا کرنے کے لیے عاملین مقرر کیے۔ ابو الانبیاء کس نبی کا لقب ہے؟ ابو الانبیاء یعنی انبیاء علیہ السلام کا والد، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں وہ سب آپ ہی کی اولاد میں سے تھے۔ مطلب یا تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، سارے کے سارے انبیاء کرام یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، جو ابراہیم علیہ السلام کا پوتا تھا۔ اس کے علاوہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی مبعوث ہوئے۔ تو اس طرح جتنے بھی انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد گزرے ہیں وہ سب انہی کی اولاد میں سے تھے، اس وجہ سے آپ کو ابو الانبیاء کا لقب دیا گیا ہے۔ لفظ انزال سے کیا مراد ہے؟ لفظ انزال کا مطلب ہے یکمشت نزول، یعنی ایک ساتھ نازل ہونا، جبکہ نازل ہونے کا مطلب ہے تھوڑا تھوڑا نازل ہونا۔ تو اگلا کویسچن ہے، جمر عقبہ کا دوسرا نام کیا ہے؟
تو جمر عقبہ کا دوسرا نام جمر کبرا، یعنی اس کو جمر کبرا بھی کہتے ہیں، سب سے بڑا جمرہ۔ قرآن کی آیات یدع الیتیم کی کیا معنی ہے؟ یدع الیتیم کے معنی ہے وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ احناف کے نزدیک طلاق رجعی کے بعد سالی سے نکاح کرنا کیسا ہے؟ جائز ہے، ناجائز ہے، حسن ہے یا مکروہ ہے؟ تو احناف کے نزدیک طلاق رجعی کے بعد سالی سے نکاح کرنا ناجائز ہے۔ امام عبداللہ ابن زید کی کون سی کتاب ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے سنن ابن ماجہ۔ هو الذی ینفرد بروایت راوی واحد سے مراد کون سی حدیث ہے؟ یعنی کہ وہ حدیث جس کو صرف ایک ہی راوی روایت کرے اس کو کون سی حدیث کہتے ہیں؟ تو اس کو حدیث غریب کہتے ہیں۔ حدیث غریب وہ حدیث ہے جس کے سلسلے سند میں کسی جگہ صرف ایک راوی ہو۔ مخرج کے حصوں میں سہام سے اضافہ کرنا کیا کہلاتا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے العول۔ مخرج کے حصوں میں سہام سے اضافہ کرنا عول کہلاتا ہے۔ نخبۃ الفکر کس کی تصنیف ہے؟ شاہ ولی اللہ، ابن حجر عسقلانی، برہان الدین ربانی، ولی الدین تبریزی۔ تو نخبۃ الفکر ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے۔ سورہ جن میں وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ سے کیا مراد ہے؟ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، تو یہاں وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ سے مراد ہے کافر لوگ۔ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، وہ جہنم کے خاشاک یا ایندھن ہوں گے۔ ہجری کیلنڈر کا آغاز کس کے دور میں ہوا؟ تو ہجری کیلنڈر کے آغاز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں ہوا، اور آپ کو یہ مشورہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا۔ حروف مقطعات کی تعداد کتنی ہے؟ حروف مقطعات تو حروف مقطعات کی تعداد 12 ہے، اور یہ 29 صورتوں کے شروع میں آئے ہیں، مثلا کاف، ہا، یا، عین، صاد، الف، لام، را وغیرہ۔ یہ حروف مقطعات ہے اور اس کی کل تعداد 12 ہے اور 29 صورتوں کے شروع میں آئے ہیں۔ حروف مقطعات کی تعداد 12 نہیں بلکہ 14 ہے اور یہ 29 صورتوں کے شروع میں آئے ہیں۔ بیعت رضوان کس ہجری میں ہوا؟ تو بیعت رضوان 6 ہجری میں ہوا۔
قرآن مجید میں مہر کے لیے کون سے الفاظ استعمال ہوئے ہیں؟ صداق، نہلہ، اجر یا تمام الفاظ؟ تو قرآن مجید میں مہر کے لیے یہ تمام الفاظ استعمال ہوئے ہیں، یعنی صداق، نہلہ اور اجر، تمام الفاظ جا بجا ذکر ہوئے ہیں مہر کے لیے۔ صفوت التفاسیر کس کی تصنیف ہے؟ تو صفوت التفاسیر یہ محمد علی صابونی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے۔ فوز الکبیر کس کی تصنیف ہے؟ تو الفوز الکبیر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب ہے، اور اس میں علوم خمسہ یا علوم پنجگانہ کا بھی ذکر ہے۔ شراب کا شرعی حد کیا کہلاتا ہے؟ شراب کا شرعی حد حد ہمر کہتے ہیں اس کو، کیونکہ ہمر شراب کو کہتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کو حد ہمر بھی کہتے ہیں۔ چوری کا شرعی حد کیا کہلاتا ہے؟ چونکہ چوری کو عربی میں سرقہ کہتے ہیں یا سرقہ کہتے ہیں، اس وجہ سے چوری کے حد کو حد سرقہ کہتے ہیں۔ اب الام سے کیا مراد ہے؟ یہ جد صحیحہ ہے یا پاسدہ یا جدہ؟ تو اس کا درست جواب ہے جد فاسدہ۔ اب الام کا مطلب ہے ماں کا والد، تو میراث کے مسائل میں اب الام یعنی ماں کا والد، ماں کی والدہ، یہ جد فاسدہ کہلاتے ہیں، جبکہ والد کی طرف سے جو ان کے والد ہوتے ہیں، ان کی ماں ہوتے ہیں، دادا دادی وغیرہ، تو ان کو جد صحیحہ کہتے ہیں۔ سلام، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام قولا من رب الرحیم، یہ آیت کس صورت میں آیا ہے؟ تو یہ آیت آپ سب کو یاد ہوگی، یہ سورہ یاسین کی آیات ہیں۔ یوم الفرقان سے کیا مراد ہے؟ یوم بدر، یوم فتح مکہ، یوم ہجرت؟ یوم الفرقان سے مراد یوم بدر ہے، یعنی غزوہ بدر کا دن یوم الفرقان کہلاتا ہے۔ ایسی حدیث جس کا راوی اوثق راوی کی مخالفت کرے، وہ حدیث کیا کہلاتی ہے؟ تو ایسی حدیث جس کا راوی اپنے سے زیادہ ثقہ راوی کی مخالفت کرے، اس حدیث کو شاذ کہتے ہیں، شاذ۔ طویل وزن والی صورت ان میں سے کون سی ہے؟ تو ان میں سے طویل وزن والی صورت سورہ نساء ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس غزوہ میں شہید ہوئے تھے؟ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے، جس کو وحشی ابن حرب نے، جو کہ بعد میں مسلمان ہوئے، تیر مار کر شہید کیا تھا، اور ہندہ جو زوج ابو سفیان تھی، انہوں نے آپ کا کلیجہ نکال کر اس کو چبایا تھا۔ تو یہ واقعات غزوہ احد میں پیش آئے تھے۔
حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام کیا تھا؟ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام شیخ احمد سرہندی تھا، سرہند کا رہنے والا تھا۔ شیخ احمد اس کا اصل نام تھا اور سرہند کا رہنے والا تھا، تو اس وجہ سے آپ شیخ احمد سرہندی کہلاتے تھے۔ واقعہ کربلا کس سن ہجری میں پیش آیا؟ تو واقعہ کربلا 61 ہجری میں پیش آیا تھا۔ امین الامت کا لقب کس صحابی کا لقب ہے؟ تو امین الامت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے۔ جھوٹی روایت کو کیا کہتے ہیں؟ جھوٹی روایت کو موضوع روایت یا موضوع حدیث بھی کہتے ہیں، یعنی اپنی طرف سے بنائی ہوئی، اپنی طرف سے وضع کی ہوئی حدیث جھوٹی روایت یا موضوع حدیث کہلاتی ہیں۔ تفسیر بالماسور سے کیا مراد ہے؟ تو اس سوال کا درست جواب ہے نقل، وہ تفسیر جس میں قرآن اور حدیث کے علاوہ آثار صحابہ یا اقوال صحابہ و تابعین کو نقل کیا گیا ہوں، اس تفسیر کو تفسیر بالماسور کہتے ہیں۔ غزوہ احزاب کس سن ہجری میں ہوا؟ غزوہ احزاب 5 ہجری میں پیش آیا تھا۔ ذوی الفروز کی تعداد کتنی ہے؟ ذوی الفروز کی تعداد 12 ہے۔ ذوی الفروز یا اصحاب فرائض میت کے وہ وارث ہے جن کے حصے پہلے سے قرآن میں فرض کیے ہوئے ہیں، یعنی مقرر ہے، اس وجہ سے ان کو ذوی الفروز کے کہتے ہیں، مطلب ان کے حصے فرض ہوئے ہیں، مقرر ہے، اس وجہ سے ان اصحاب کو، ان لوگوں کو ذوی الفروز یا اصحاب الفرائض بھی کہتے ہیں۔ ان کی کل تعداد 12 ہیں، جن میں سے 4 مرد حضرات اور 8 قسم کی عورتیں ہیں۔ ان کی تفصیل یہ ہیں: اصحاب فرائض کے 4 مرد وہ یہ ہیں: باپ، جد صحیح یعنی دادا پردادا اوپر تک، اخیافی بائی اور شوہر۔ جبکہ اصحاب فرائض کی 8 عورتیں یہ ہیں: بیوی، بیٹی، پوتی نیچے تک جتنی بھی ہو، حقیقی بہن، باپ شریک بہن، ماں شریک بہن، ماں اور جدہ صحیحہ یعنی دادی پردادی وغیرہ۔ یہ ذوی الفروز کی اقسام ہیں۔ تو یہ کل 12 افراد ہیں۔ ہدایہ کس نے لکھی ہے؟ برہان الدین۔ اس سوال کا درست جواب ہے الہدایہ۔ شیخ الاسلام برہان الدین امام ابو الحسن علی ابن ابی بکر مرغینانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ یہ فقہ حنفی کی مشہور ترین درسی کتاب ہے جو کہ مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہیں، جو بدایت المبتدی کی شرح ہے۔ اولاد نہ ہو تو شوہر کو بیوی کی ترکہ میں، بیوی کے میراث میں کتنا حصہ ملتا ہے؟ اولاد نہ ہو تو شوہر کو بیوی کی ترکہ میں نصف حصہ ملتا ہے۔ اصحاب الاخدود کا تذکرہ کس صورت میں ہے؟
اخدود خندقوں کو کہتے ہیں۔ تو اصحاب الاخدود سے مراد یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے خندقی کھودی تھی اور اس میں مسلمانوں کو ڈال کر جلاتے تھے، ان لوگوں کو اصحاب الاخدود کہتے ہیں۔ تو اس کا تذکرہ سورہ بروج میں ہے، والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود، تو اس کا تذکرہ سورۃ البروج میں ہے۔ غسیل الملائکہ کس صحابی کا لقب ہے؟ تو غسیل الملائکہ حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے، کیونکہ آپ کو فرشتوں نے غسل دیا تھا۔ جب آپ شہید ہوئے اور لائے گئے تو ان کے اہل خانہ نے انہیں غسل کرنا چاہا، لیکن ان کو بتایا گیا کہ ان کو فرشتوں نے پہلے سے غسل دیا ہوا ہے، اس وجہ سے آپ کو غسیل الملائکہ یعنی فرشتوں کا غسل دیا ہوا کہتے ہیں۔ میدان عرفات میں حجاج کرام کا اجتماع کس دن ہوتا ہے؟ تو میدان عرفات میں حجاج کرام کا اجتماع 9 ذی الحجہ کو کہتے ہیں۔ 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ وہاں پر عرفات میں قیام ہوتا ہے، وقوف عرفات جس کو بھی کہتے ہیں۔ ایک حرف علت کی جگہ دوسرا حرف علت لانا کیا کہلاتا ہے؟ تو ایک حرف علت کی جگہ دوسرا حرف علت لانا اس کو اعلال کہتے ہیں۔ الاتقان فی علوم القرآن یہ کس کی تصنیف ہے؟ تو الاتقان فی علوم القرآن یہ کتاب جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ بیعت عقبہ ثانیہ کب ہوئی؟ تو اس سوال کا درست جواب ہے 12 نبوی۔